کیا آپ جانتے ہیں میکنسی اینڈ کمپنی کی ایک حالیہ تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ اے آئی 2030 تک عالمی مالیاتی خدمات کی صنعت میں $13 ٹریلین تک کا حصہ ڈال سکتی ہے۔ کسی بھی مالیاتی کام کو خودکار بنانے سے لے کر فائنینشیل رپورٹس تیار کرنے اور یہاں تک کہ مارکیٹ کے رجحانات کی پیش گوئی کرنے تک جنریٹو اے آئی ہمارے بزنس مینجمنٹ کے طریقوں میں انقلاب لانے کے لیے تیار ہے۔ اور ایکسپرٹ روم میں خوش آمدید۔ آج ہم اے آئی ٹیکنالوجی کی دنیا میں فائنانس اور اکاؤنٹنگ جیسے اہم شعبے پر اس کے اثرات پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دنیا بھر میں جنریٹو اے آئی کا چرچا ہے، جو مکمل طور پر نیا ڈیٹا اور مواد بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور عالمی سطح پر جدید ٹیکنالوجی کے منظر نامے کو بڑی تیزی سے تبدیل کر رہا ہے۔ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے برطانیہ سے ہمیں ممتاز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جناب نبیل مرزا نے جوائن کیا ہے۔ نبیل فائنینشیل مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہیں اور اسی حوالے سے ڈیٹا سائنس اور مشین لرننگ میں وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ نبیل، سب سے پہلے ہمارے ویورز کو یہ بتائیے گا کہ برطانیہ جیسے انتہائی جدید فائنینشیل مارکیٹ میں آپ فائنانس اور اکاؤنٹنگ ڈومین میں جنریٹو اے آئی کو کس طرح استعمال ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ مجھے یہاں پہ مدعو کرنے کا، اور یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس وقت دنیا میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور خاص طور پہ جنریٹو اے آئی کی فیلڈ، اور فائنینشیل مارکیٹس میں اس کا بہت زیادہ رول ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ بینکنگ اور فائنینشیل سروسز کا ہب ہے۔ ان کو اپنی گلوبل ریچ کو مزید فردر کرنے کے لیے نئی نئی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ ان جو بینکس ہیں یہ ٹریلینز آف ڈالرز کی بیلنس شیٹ رکھتے ہیں، اور یہ کروڑوں صارفین کو اپنی خدمات جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو جنریٹو اے آئی کے بہت سارے یہاں پر یوز کیسز ہیں۔ فائنینس میں فائنینس آٹومیشن ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ میں کچھ ایسی اسٹارٹ اپس کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں جنہوں نے مختلف فائنینس کے ایریاز جیسے اکاؤنٹس پیبل، اکاؤنٹ ریسیبلس کو آٹومیٹ کیا ہے اینڈ ٹو اینڈ، یہی جنریٹو اے آئی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے، یعنی کہ انسانی مداخلت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی ایک طرف سے انوائس آتی ہے اور سارے فائنینشیل پروسیسز سے پورا کرتے ہوئے دوسری طرف آپ کی پیمنٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسٹمرز کو، جیسے اگر آپ کو مارگیج لینا ہے تو آپ کو اب انسانوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایسے انتہائی خودکار چیٹ باٹس مل جائیں گے جو کہ آپ کی پورے پروسیس میں رہنمائی کریں گے، آپ کے اسپیسیفک، آپ کے اپنے پرسنلائز کیس کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو وہ ہدایت دیں گے۔ اسی طرح سے کمپلائنس ایک بہت بڑا ایریا ہے، یعنی کہ مختلف قسم کے جو رولز اور ریگولیشنز فائنینشیل سروسز پہ اپلائی ہوتے ہیں، ان رولز اور ریگولیشنز کو یہ جنریٹو اے آئی لرن کر سکتا ہے، اور آپ کیونکہ اس کا جو انٹرفیس ہے، یعنی آپ اس سے جو بات چیت ہے وہ بالکل انسانی طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ جو ایریا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نیچرل لینگویج پروسیسنگ، یعنی انسانی قدرتی زبان کے ذریعے سے بات کرنے کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے۔ تو یعنی کہ آپ اس سے انگلش میں بات کریں گے اور یہ آپ کو انگلش یا ایون اب اردو اور عربی اور ریجنل زبانوں میں بھی آپ کو جواب دے گا۔ تو نہ صرف کہ انٹرنل پروسیسز کو امپروو بنائے گا، ریگولیٹری کمپلائنس کو امپروو بنائے گا، بلکہ کنزیومر کو فیسلٹی دے گا کہ وہ کسی بھی وقت اپنی ضروریات کے لحاظ سے اس سے بات کر کے اپنی ٹیلرڈ ضرورت کے لیے جو ہے وہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ صحیح، آپ کی گفتگو سے تو یہ لگتا ہے کہ برطانیہ میں تو یہ بھرپور طریقے سے رائج بھی ہو چکا ہے اور وہاں پر لوگ اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں۔ نبیل، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی معیشت بڑھنے کی بھرپور صلاحیت کے باوجود ماضی میں بیڈ گورننس کی وجہ سے کمزور رہی ہے۔ آپ کے نزدیک فائنینشیل سیکٹر میں اے آئی ٹیکنالوجی پاکستان کے مالیاتی شعبے میں کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟
جی آپ نے نوید بہت ہی امپورٹنٹ اور بروقت سوال کیا ہے. دیکھیے پاکستان میں بیڈ گورننس تو رہی ہے، لیکن چونکہ میں پاکستان میں کام بھی کرتا رہا ہوں، میں نے وہاں پہ آڈٹ بھی کیا ہے، تو پچھلے 2 دہائیوں میں پاکستان میں ایک تو بینکنگ سیکٹر کو فروغ بہت زیادہ ملا ہے، بہت سارے نئے بینکس کھلے ہیں. دوسری طرف اسٹیٹ بینک نے جو بیڈ لونز ہیں ان کو بہت زیادہ قابو میں کیا. تو نسبتاً اگر ہم دیکھیں تو ہمارا فائنینشیل سیکٹر ایک اچھی حالت میں ہے. بڑے بڑے بینک جیسے حبیب بینک، نیشنل بینک اور یو بی ایل اور اس جیسے اور لاتعداد بینک جو ہیں وہ اچھی خدمات پرووائڈ کر رہے ہیں. اسی طرح کی ایگزامپلس کو جو ویسٹ میں ہم امریکہ میں، یو کے میں اور یورپ میں جو ہم ایگزامپل دیکھ رہے ہیں، یہی فائدے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ایک تو پرسنلائز سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں، جو چیٹ باٹ انٹرفیس یعنی انسانی زبان میں بات چیت کرنے کا طریقہ ہے. اس سے یوزرز کو یہ پتا رہے گا کہ جو پروڈکٹ وہ بائی کر رہے ہیں وہ ان کی ضرورت کو پورا کرتی ہے یا نہیں. تو صارفین تک بہتر خدمات پرووائڈ کرنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے. پھر اسی طرح سے یہ بات مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ جو بینکس ہیں نا، وہ جو لیگیسی ٹیکنالوجی ہے، یعنی ان کی جو ٹیکنالوجی ہے جو کہ لونز کو، ایڈوانسز کو اور ٹرانزیکشن کو پروسیس کرتی ہے، وہ کئی جگہوں پر 50-60 سال پرانی ٹیکنالوجی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن جنریٹیو اے آئی جو ہے وہ اس سلسلے میں اس سارے ڈیٹا کو پڑھ سکتی ہے، بہت آسانی سے پڑھ سکتی ہے، اور اس ڈیٹا کی بنیاد پہ آپ کی سروسز کو اپ گریڈ کر سکتی ہے. تو یہ ایک ایریا ہے جہاں پہ ہماری بینکنگ سیکٹر کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. یہ تو آپ نے بتایا کہ بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے اسی سے جڑا ہوا ایک سوال ہے کہ بتائیے گا کہ پاکستان میں فائنینشیل سیکٹر میں اے آئی کو کامیاب طریقے سے اپنانے کے لیے حکومت، کاروباری اور تعلیمی اداروں کے درمیان تعاون کس قدر ضروری ہے؟ جی ہاں، اس تعاون کے بغیر تو یہ کام ممکن نہیں ہے. میرے بہت سارے دوست ہیں جو کہ پاکستان میں تعلیمی سیکٹر میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ان سے میری بات ہوتی رہتی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور جدید ٹرینڈ سے واقفیت کی نظر سے اس وقت پاکستانی نوجوان اے آئی کے سیکٹر پہ بڑی بھرپور نظر رکھتا ہے. میری کل ہی ایک نوجوان سے بات ہو رہی تھی جو ایک فاس جیسی یونیورسٹی سے اپنا بیچلرز کمپلیٹ کر رہا ہے، اور وہ اے آئی کے بارے میں بہت حد تک باخبر ہے. لیکن اب ان لوگوں کو مواقع دینے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو اور بزنس کو اس میں اپنا رول پلے کرنا ہوگا. بزنسز کو فوکس کرنا ہوگا اس ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ اڈاپٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو ہمارے طالب علم ہیں ان کو اس میں نوکریاں ملے. گورنمنٹ جو ہے اس میں انٹرپرینیورشپ میں کام کر سکتی ہے. دیکھیں آج کے نوجوان کو صرف نوکری کرنے میں دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف اپنے ایون ہمسایہ ملک میں دیکھ رہا ہے کہ انٹرپرینیورشپ ایک زبردست تحریک بن چکی ہے. وہ بھی اس میں اپنی خدمات جو ہیں وہ انجام دینا چاہتا ہے. وہ نئے نئے بزنسز کھولنا چاہتا ہے، نئی نئی سروسز پرووائڈ کرنا چاہتا ہے، فوڈ ڈیلیوری سے لے کے فن ٹیک تک وہ کام کرنا چاہتا ہے. تو گورنمنٹ کو وہ انفراسٹرکچر، وہ قوانین دینے ہوں گے، اور جو بزنس سیکٹر ہے اس کو سرمایہ پرووائڈ کرنا ہوگا اور انکریجمنٹ دینی ہوگی. اور اسی سے جو ہے وہ ہمارا نیا نوجوان جو ہے وہ اس میں اپنا اس کو زیادہ سے زیادہ ہماری معیشت میں پھیلائے گا. یہ تو آپ نے جو بتایا کہ حکومت کو اور جو انڈسٹری کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. اب کچھ اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے، خاص طور پہ اے آئی کے حوالے سے جو منفی تاثر پایا جاتا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں. نبیل، اے آئی کے فروغ کو کچھ لوگ بے روزگاری کے ممکنہ رجحان سے بھی جوڑتے ہیں. آپ کے نزدیک اس بات میں کتنی حقیقت ہے، اور عالمی سطح خاص طور پر پاکستان میں لوگوں کو اس بدلتے ہوئے منظرنامے میں کو سمجھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی یقیناً ایک بہت ہی بروقت سوال ہے اور بہت ریلیونٹ کوسچن ہے. دیکھیں میں اس کو ایک ذرا ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتا ہوں. لوگ کنسرن ہوتے ہیں زیادہ جابس کے لیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہاں پہ جیسے اوبر ہے، یعنی آپ رائڈ ہیلنگ کمپنی ہے جس سے آپ ٹیکسی منگا سکتے ہیں. پاکستان میں بھی تھی، پاکستان میں کریم ہے، دنیا میں اور ڈفرینٹ کمپنیز ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں
اسی طرح ایک فوڈ ڈیلیوری کمپنیز میں، جیسے پاکستان میں پانڈا ہے، UK میں جسٹ ایٹ ہے، اس طرح کی بہت ساری کمپنیز ہیں. میں آپ سے ایک سمپل یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا 1960 یا 1970 میں یہ کمپنیاں ایگزسٹ کر سکتی تھیں؟ کیا یہ کمپنیاں، ان کمپنیز کا ہونا ممکن تھا؟ اور وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ کمپنیز آج ایگزسٹ کرتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ، وہ کمپنیز پہلے ایگزسٹ نہیں کر سکتی تھی، وہ ٹیکنالوجی تھی، وہ اسکل سیٹ تھے جس کی وجہ سے وہ انوائرمنٹ تھی جس کی وجہ سے وہ کمپنیز آج ایگزسٹ کر سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 20-30 سال بعد بالکل مختلف نوعیت کی کمپنیز ایگزسٹ کریں گی، اور اس کی وجہ سے وہ ایسے اسکل سیٹ اور ایسی نوکریاں دیں گی جو آج ایگزسٹ نہیں کرتی. تو کسی بھی حال میں انسانوں کی ضرورت تو کم نہیں ہونے والی، لیکن لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اسکل کریں، اس ٹیکنالوجی کو سیکھیں، آگے بڑھیں اور اس کو ہر جگہ اپنائیں اور اس کا استعمال کرنا شروع کریں. اسی سے جو ہے وہ اب جو ہے وہ مستقبل کے جو درپیش خطرات ہیں اس سے وہ نمٹ سکیں گے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو نئی جابز آ رہی ہیں ڈیجیٹل سیکٹر میں، ان کی تنخواہیں پرانی جاب سے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہیں، امپرووڈ ہیں، اور ان میں جو انٹری کے بیریئرز ہیں وہ کم ہیں. اب بہت ساری کمپنیز جو ہیں وہ صرف اسکل ڈیمانڈ کرتی ہیں، وہ ڈگریز ڈیمانڈ نہیں کرتی. تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنی ڈومین ایکسپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. یعنی کہ ایکسپرٹیز بیسڈ جو ہے ایک انوائرمنٹ بن رہی ہے اور لوگوں کے لیے اپورچونٹیز بڑھیں گی. اچھا، ایک اے آئی کے حوالے سے ایک اور منفی تاثر جو اس کے الگورتھم میں شفافیت اور ممکنہ جو بائسنس ہے اس پر مبنی ہے. یہ بتائیے گا کہ دنیا بھر میں جو مالیاتی شعبوں میں اس کے حل کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ گورنمنٹ اس معاملے کو بہت سیریس لے رہی ہیں. پچھلے سال یونائٹڈ کنگڈم نے، ان کے جو وزیر اعظم ہے رشی سناک، انہوں نے ایک بہت ہی عالمی کانفرنس بلائی تھی، اسے UK میں ہوسٹ کیا تھا، جس میں ان باتوں پہ غور کیا تھا. یورپین یونین اس سے ریلیٹڈ قانون سازی کر رہی ہے. پھر میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ ایون جو اے آئی کی کمپنیز ہے، جیسے اوپن اے آئی ہے، جو کہ جس کا چیٹ GPT آج دنیا میں بہت نامور ہے، اور وہ اس چیز کو ریئلائز بھی کرتے ہیں اور انہوں نے اس چیز کے اوپر توجہ بھی دی ہے. تو کیونکہ اے آئی جو ہے وہ ڈیٹا کے اوپر ٹرین ہوتا ہے، جس طرح کا ڈیٹا آئے گا وہ اسی طرح کا اس کا مزاج بنے گا. تو اگر اس کے ڈیٹا میں ریسزم ہے، اس کے ڈیٹا میں ڈسکریمنیشن ہے کسی بھی طرح کی، تو وہ اس کو لے کے آئے گا. فائنینشیل سیکٹر میں اس کے بڑے خطرات ہیں. جیسے اگر یہ الگورتھمز جو ہیں وہ لونز یا مارگیجز دینے میں استعمال ہو، تو ڈر یہ ہے کہ کسی خاص سوسائٹی کے کسی خاص طبقے کو اس کا نقصان نہ ہو، کیونکہ ان کے پرانے رویوں کی بنیاد پہ یا ان کے بارے میں جو ڈسکرمنیشن ہے اس کی بنیاد پہ کہیں یہ ان کو لونز اینڈ ایڈوانسز کو ریجیکٹ نہ کرنا شروع کر دے، لوگوں کو اگر نوکری سے فائر نہ کرنا شروع کر دے. اگر یہ سارا پروسیس آٹومیٹ ہو جائے تو کمپنیز بھی اور گورنمنٹس بھی اقدامات کر رہی ہیں کہ یہ الگورتھمز ان چیک نہ ہو، یہ ایسے نہ ہو کہ کسی کو یہ نہ پتا ہو کہ ان کا جو آؤٹ پٹ ہے، ان کا جو آنسر ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. تو اس میں جو اے آئی کے جو ایکسپرٹ ہیں ان کو خاص اب ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ وہ اس سارے جو منظر نامے کو، جب آپ کی کوئی نئی پروڈکٹ آئے تو ٹیسٹ کریں، اس میں بایس کو ٹیسٹ کریں، اس میں ریسزم کو ٹیسٹ کریں، اس میں اس بات کو بھی ٹیسٹ کریں کہ یہ کہیں کسی خطرناک چیز کے لیے تو یوز نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں اب بہت اس کی اویئرنیس ہے اور اس کو وہ آلریڈی جو ہے وہ انکاؤنٹر کرتے ہیں. نبیل مرزا، اے آئی ٹیکنالوجی پر اہم معلومات فراہم کرنے کا شکریہ. ویورز، جیسا کہ ہم نے جانا کہ جنریٹو اے آئی میں مالیات اور اکاؤنٹنگ کے منظرنامے کو نئی شکل دینے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے. اگر پاکستان اس ٹیکنالوجی کو اپناتا ہے تو یہ اہم معاشی مواقع کو اجاگر کرتے ہوئے قوم کو روشن مستقبل کی طرف لے جا سکتی ہے. اور ایکسپرٹ روم پر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ. اگلی ملاقات تک باخبر رہیں اور خود کو ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ رکھیں. دیکھتے رہیے اور ٹی وی.